السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے آج انشاءاللہ 5واں سپارہ شروع کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب رب العالمین، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا جلنا منهم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ 5واں سپارہ والمحسنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آ جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو محرمات ابدیہ ہیں، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے جو عورتیں آپ پر نکاح میں لینا حرام ہے، تو اب اور بتایا جا رہا ہے کیٹیگری کہ اور کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ محسنات یعنی کہ ایسی عورتیں جو نکاح کے حصار میں ہوں۔ محسن کہتے ہیں حصار میں ہونا، قلعہ بند ہونا، یعنی کہ نکاح کے حصار میں جو عورتیں ہیں جو آلریڈی شادی شدہ ہیں، وہ شادی ہو چکی ہے یا صرف نکاح ہوا ہے، تو اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کیٹیگری رہتی تھی۔ اچھا نائلہ بھابی، مطلب یہ کہ اگر جو جنگ میں آئیں گی اگر وہ پہلے سے نکاح شدہ ہوں تو پھر نہیں، یہ آگے آ رہا ہے نا، بتاتی ہوں۔ اگلی آیت کا ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، ان کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کر دو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم و دانا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں باقی سب عورتوں سے، یعنی کہ تم مال خرچ کر کے نکاح کر سکتے ہو۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح پہ مال مرد خرچ کرے گا، نہ کہ عورت کی طرف سے کوئی خرچہ ہوگا۔ یہ ایک خاص بات جو اسلام کی ہے، اور یہ جو ہماری طرف ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کہ بیٹیوں کی شادیوں پہ والدین کنگال ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سارا مال مرد نے خرچ کرنا ہے، حتیٰ کہ خرچ کرنا ہے شادی کا مال بھی، شادی پہ بھی، اور پھر مہر بھی دینا ہے عورت کو۔ اور یہ مہر لکھ دیا گیا، یعنی کہ فرض کیا گیا ہے، یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یعنی کہ آپ زبردستی کسی سے معاف نہیں کروا سکتے، کسی بھی عورت سے۔ ہر مرد اپنی حیثیت کے حساب سے مہر دے گا، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ لڑکی والے بہت زیادہ مہر لکھوائیں کہ وہ ادا ہی نہ کر سکے۔ یہ بہت ڈیٹیل ہے اس کی۔ بہرحال مہر فرض کیا گیا ہے، جتنی مرد کی حیثیت ہو اس کے حساب سے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپس کی رضامندی سے اگر تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے، یعنی کہ اگر بیوی شوہر سے یہ کہے کہ میں آدھا مہر لیتی ہوں، یا تھوڑا سا معاف کرتی ہوں، یا ڈیلے کرتی ہوں، کچھ بھی، تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ اور اگر مرد یہ کہے اپنی رضامندی سے کہ میں تمہیں جتنا لکھا گیا تھا اس سے بڑھا کے دیتا ہوں، تو بھی یہ قابل قبول ہے۔ دونوں حالتوں میں ایسے ہو سکتا ہے۔ ہاں، مرد اس کو کم خود سے نہیں کر سکتا، جو لکھ دیا گیا ہے اس کو خود سے کم نہیں کر سکتا، بڑھا سکتا ہے۔ اور جو شخص اگلی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقتدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ اس کی اتنی طاقت نہ ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقہ سے ان کے مہر ادا کرو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر آئیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں،
اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ اچھا یہاں تک بتا دوں، یعنی کہ ایک مرد جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جس کے پاس نکاح پر مال خرچ کرنے کے بالکل بھی استطاعت نہیں ہے، تو وہ کسی مومن لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے اس کے مالک کی مرضی سے. پھر آگے بھی اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور کیونکہ جو خاندانی بیوی ہوگی، محسنہ عورت ہوگی، اس کے حقوق ڈبل ہوں گے بنسبت لونڈی کے، اور اس کا حق مہر بھی یقیناً زیادہ ہوگا بنسبت لونڈی کے. اور دیکھیں یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں وہ آزاد شہوت رانی یا چوری چھپے آشنائیاں، یعنی کہ دونوں طرح سے وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہ خاندانی عورتیں ایسا کچھ کریں گی. یہ صرف باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ یہ بات قرآن شریف میں آئی ہے. اور پھر جب وہ نکاح سارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنے کی مرتکب ہو، یعنی کہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے، کیونکہ ان کے حقوق آدھے ہوں گے. اس لیے اگر وہ کوئی گناہ کریں گی تو ان کی سزا بھی آدھی ہوگی. یہ خاص طور پہ بات نوٹ کر لیجیے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ جو باندی سے نکاح کی سہولت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ان لوگوں کے لیے دے رہا ہے جو غریب ہیں اور جن کو اپنے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ، یعنی کہ یہ کہ اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور خدا نخواستہ ان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، تو ان کو باندی سے شادی کی اجازت دی جا رہی ہے. ہر ایک کو نہیں دی جا رہی، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو صبر کیسے ہوگا؟ یعنی کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ روزے سے ضبط نفس پیدا ہوتا ہے اور انسان میں وہ کنٹرول رہتا ہے کہ وہ اپنی شہوت پر قابو پا سکے. بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ہاں، اب کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں، یہ جنگ میں عورتوں کی بات اس نے پوچھی تھی. جنگ میں جب عورتیں پکڑی ہوئی آئیں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جب آیا ہے نا، اس سے بہت پہلے غلام اور لونڈی کا تصور تھا، اور وہ 3 تصورات تھے. یعنی کہ قافلے دوسرے قافلوں پہ حملہ کرتے تھے اور جن لوگوں کو وہ قید کرتے تھے ان کو لونڈی غلام بنا لیتے تھے. دوسرے یہ کہ غلام ابن غلام چل رہا تھا، یعنی کہ غلاموں کے بچے غلام ہوتے تھے. یہ 2 تو اللہ تعالیٰ نے اسلام آنے کے بعد بالکل فنش کر دیے کہ کوئی کسی کو زبردستی غلام نہیں بنا سکتا اور نہ ہی غلاموں کے بچے غلام رہیں گے. صرف تیسری قسم کہ جنگ میں، اور وہ جنگ بھی جو خلیفہ وقت کی سرکردگی میں ہوگی، جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگی، خلیفہ وقت کی سرکردگی میں ہوگی، اس جنگ میں جو لوگ پکڑے ہوئے آئیں گے، وہ عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، ان سب کو غلام لونڈی بنایا جائے گا. اور وہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بانٹا کرتے تھے، جس کو بھی دیتے تھے. وہ بوڑھی بھی ہوتی تھی، جوان بھی ہوتی تھی، کوئی ساری تو بالکل جنگ نہیں آتی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے صحابہ کرام کو بانٹا کرتے تھے. یہ تصور کرنا کہ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوں گے. دیکھیں، بانٹنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لینے والے کائنات کے عظیم ترین انسان صحابہ کرام. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا صرف اور صرف فائدہ عورتوں کے لیے تھا کہ ایک تو معاشرہ خراب نہ ہو، گندگی نہ پھیلے گی، کیونکہ اگر آپ آزاد چھوڑ دیتے ہیں اتنی ساری عورتوں کو تو یقیناً کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی معاشرے میں، اور ایک ایک عورت ایک ایک صحابی کی کسٹڈی میں آ جائے، کیونکہ اس کا نان نفقہ، کھانا پینا، رہنا سہنا اور اس کی جسمانی خواہش بھی پوری ہو جائے. اب جن کی آلریڈی بیویاں ہوتی تھیں، گھر ہوتے تھے، کون سا وہاں کوئی ایسی ویسی حرکت ہو رہی ہوتی تھی. اور پھر آگے لونڈیوں کے بھی حقوق تھے کہ جب ان کے ہاں بچہ ہو جاتا تھا تو وہ ان کو حقوق ملتے تھے، بچہ وارث ہوتا تھا باپ کی جائیداد میں، اور جب وہ شخص فوت ہو جائے جس کے حصے میں وہ لونڈی آئی تھی تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی. یہ اسلام ہے جس نے اتنے حقوق دیے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ کئی گناہوں کا کفارہ یہی رکھا ہے کہ غلام آزاد کرو. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ غلامی کا
خاتمہ ہو گیا دنیا سے، لیکن یہ منسوخ نہیں ہے آیات. اگر اب بھی خلیفہ وقت کی سرکردگی میں کوئی جہاد ہوتا ہے اور جو بھی انسان آتے ہیں ہاتھ، تو وہ غلام لونڈی بنائے جائیں گے. ان کے بھی یہی حقوق ہوں گے جو قرآن میں ثابت ہے سب کچھ. ہاں وہ عورتیں، صحابہ کرام نے شروع میں یہ فیل کیا کہ جو عورتیں پکڑی ہوئی آئی ہیں اور ہمیں بانٹی گئی ہیں، یقیناً ان کے شوہر بھی ہوں گے. تو لیکن جو دار کفر سے پکڑی ہوئی عورتیں یعنی کہ دار حرب میں موجود ہوں، وہ ان کے نکاح ٹوٹ گئے ان کے خاوند سے، یعنی کہ ان کے خاوند دار الحرب میں ہیں اور وہ دار الاسلام میں پہنچ گئی ہیں، تو نکاح خود بخود ٹوٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب انسان ان سے صحابہ کرام نکاح بھی کر سکتے تھے، کرتے تھے، اور انہیں ایسے بھی رکھا جا سکتا تھا، ضروری نہیں تھا ان کے ساتھ نکاح کرنا. جیسے مثال سب سے پہلے آپ کو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتی ہوں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب خیبر کی فتح کے ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور ماریا قبطیہ تھی، وہ لونڈی تھی. تو یہ اسلام میں ہر چیز تو ہمیں کر کے دکھا دی گئی ہے. اوکے. جی میرا ہی جزاک اللہ کچھ خیر. لمبا ہو جاتا ہے، باقی جزاک نہیں اللہ کلیئر خیر. ہو گئی آگے بالکل پڑھیں. بات نا، جزاک اللہ. اوکے آگے عالیہ ہے. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ وعلیکم آپ نے السلام. بالکل اس کو جو ہے نا کلیئر کر کے ایکسپلین کر دیا، سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. آیت نمبر 26، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. باقی ساری آیتیں تو الحمدللہ کلیئر ہیں کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کمزوری کی وجہ سے کیونکہ اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں فراہم کی ہیں، اور انہی میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت بھی ہے. تو بھابھی نے کیونکہ پیچھے ایکسپلین کر دیا کہ وہ لوگ جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی وہ نہیں رکھتے ہمت، یا ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا وہ نہیں کر سکتے، تو وہ لونڈی سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر ایک بائی نیچر جو اللہ نے ایک کمزوری پیدا کی ہے اس کی وجہ سے اس کو عورت کی ضرورت ہے. تو اللہ نے انسان کے لیے آسانی پیدا کی کہ اس کو لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ جو اگلی آیت ہے اس میں کہ آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، تو اس میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ اور اس کے علاوہ تمام اس قسم کی چیزیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ اس میں آئیں گی. اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل ہے. مثلاً بلا ضرورت فوٹوگرافی کرنا جو آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے، ریڈیو ٹی وی پہ جو ہے وہ موویز دیکھنا جو اس قابل نہیں ہے کہ دیکھی جا سکیں، یہ چیزیں بھی ساری جو ہیں وہ اسی میں آتی ہیں کہ ناجائز جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کسی چیز کا کاروبار کرنا یا ان کو دیکھنا. اسی طرح ان چیزوں کا بیچنا، ان کی مرمت کرنا، یہ سب چیزیں بھی جو ہیں وہ اسی میں شامل آتی ہیں. اس لیے شرط ہے کہ لین دین جو ہے وہ حلال اشیاء کا ہونا چاہیے. حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی سے بھی ناجائز ہی رہے گا. اور یہاں پہ جو کہا گیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ اگر یہ سب حرام کرنے والے کام جو ہیں یہ آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. آخرت کے لیے آپ اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے آپ ڈر نہیں رہے ان حرام چیزوں میں شامل ہو کر. اس لیے ان ساری چیزوں سے دور رہیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے.
اگلی آیت ہے، اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ جن پر حد مقرر ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک وہ گناہ جن پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے روکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثلا شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹ اور کسی کو ناحق قتل کرنا، ان سے اجتناب کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اور صرف یہی صغیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی پوری ایک لسٹ ہے جس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی شان نزول یہ بتائی گئی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مرد تو جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت عطا کی ہے اس کی بنیاد پر ان پر جہاد فرض کیا ہے، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو بھی کمائیں گی یعنی کہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں ان کو اس کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے فضل سے محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس لیے فضل مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 33، ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ میراث کے احکامات میں اس آیت کی بھی بہت اہمیت ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، زیادہ نہیں بتاؤں گی۔ اس میں یہ ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا اور پھر یہ منسوخ ہو گیا، اور حکم یہ تھا کہ جن سے آپ نے عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم آپ کو اپنا حصہ دیں گے اور وہ نبھائے جائیں، ان کو بھولا نہ جائے، پہلے یہ حکم تھا، لیکن میراث انہیں نہیں ملے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے جو بعد میں میراث کی آیتیں تھیں ان کے مطابق صرف جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ اولاد، وہی آپ کی میراث کے حصہ دار ہوگی، انلیس کہ آپ جو ہیں وہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری جائیداد میں سے یا میری پراپرٹی میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کسی دوست یا کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو دیں گے، لیکن وہ حقدار نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو وصیت کرنی پڑے گی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ موالی سے مراد وارث ہیں، اور بعد کے جملے سے مراد یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو دستور یہ تھا کہ ہر مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا تھا اور اس کے رشتہ دار وارث نہیں ہوتے تھے، پس آیت نے اس طریقے کو منسوخ کر دیا اور حکم ہوا کہ آپس میں مدد کرو، فائدہ پہنچاؤ، خیر خواہی چاہو، لیکن میراث صرف انہیں ملے گی جو آپ کے حقدار ہیں۔ ہاں، آپ وصیت ضرور کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ان کو دیا جا سکے، وہ حصہ بھی میرے خیال فکسڈ ہے، شاید 1/6 ہے کہ آپ اس کی اپنی مرضی سے جو ہے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ یعنی کہ آج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے صرف آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی آپ کی جائیداد کے وارث ہیں۔ جی یہاں تک۔ جزاک اللہ۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ ازکا نہیں آئی؟ جی جی۔ رکوع نمبر 3، مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں
پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت چار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، اور پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام ہاں ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اس آیت میں قوام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مرد کے لیے قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو فرد کسی ادارے کے نظام کے معاملات کو چلاتا ہے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے اور اس کی تمام ضروریات ان کو مہیا کرتا ہے۔ اور فضیلت یہاں پر شرف اور کرامت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ ایک عام اردو انسان جو ہے وہ اس کا مطلب سمجھتا ہے نا، فضیلت کی شرف کی کرامت کی وجہ سے ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعی طور پر ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو عورت کو نہیں دی، تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کو فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تمہیں کسی بات کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، جو تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال اور نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ سے، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ان دو آیتوں میں اس سے جو پہلی والی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ہمیں کسی کو، دونوں کو اپنے اپنے خاندان میں سے ایک ایک فرد کو مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کروائے، اور اگر ان کے دلوں میں ذرا سا بھی یہ ہوگا کہ وہ اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال دیں گے۔ اور اس سے اگلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ کافی سارے لوگوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس میں ایک ورڈ ہے پہلو کے ساتھی۔ پہلو کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ اس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے، اور ایسا شخص بھی ہے کہ جب کہیں کسی وقت کسی آدمی کا آپ کے ساتھ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی، جیسے آپ بازار جا رہے ہوں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ ہو، یا کسی ایک دکان پہ آپ سودا خرید رہے ہیں اور وہ بھی ساتھ میں سودا خرید رہا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جن کے ساتھ ہمارا تھوڑی دیر کا بھی واسطہ ہے ان کے بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہم نے احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اگلی آیت، اور ایسے لوگوں کو، آیت نمبر یہ ہے 37، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ اس میں یہ کہ اللہ کے فضل کو کس طرح چھپاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی دولت دی ہے، اچھا رزق دیا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہتے ہیں، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ جیسے ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بڑا ہی خستہ حال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں آتا ہے۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی کہ اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، اللہ کسی پر بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے
اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ اس میں گواہی کا مطلب کہ کس طرح سے ہے کہ یعنی ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں جو باتیں سکھائی تھی، جو باتیں تعلیم دی تھی، وہ ہم نے ان تک پہنچا دی۔ پھر یہی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے وہ بعثت کے وقت سے لے کر قیامت تک ہے۔ یہ ہم سورۃ آل عمران میں اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھوں بھابھی آگے پڑھوں بھابھی؟ ہیلو بھابھی آگے پڑھوں؟ پڑھ لو۔ جی جی پوچھا نہ کریں۔ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ شدید نیند میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا ورڈ ادا کر رہے ہیں، اور بڑی ناپاکی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ جو لوگ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا اس زمانے میں، اور ان کو یہ رخصت دی گئی تھی کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہیں تو آپ ادھر سے گزر سکتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتے، اور ہر عبادت کے لیے غسل ضروری ہے، اور اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ غسل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک مٹی سے تیمم کریں، یعنی نماز کا ٹائم ہو تو نماز چھوڑنی نہیں ہے کہ ہم غسل نہیں کر سکتے تو نماز چھوڑ دیں، بلکہ اس کے لیے پاک مٹی سے تیمم کرو، اور اس میں یہ ہے کہ صرف پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اس کو پھونک مار کر اور وہ چہرے اور ہاتھوں اور چہرے پر ایک دفعہ پھیر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مجھے زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے میرے لیے، اور مٹی کو میرے پاک ہونے کا ذریعہ بنایا گیا ہے کہ ہم کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، سجدہ گاہ سے یہ مراد ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی چالوں سے محفوظ رکھے گا، اور آپ اپنا جو کام دین کا کر رہے ہیں وہ آرام سے کریں، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ تو اس لیے بھی جب دین کا کام کریں تو اس میں ضرور پہلے اللہ سے دعا مانگ کے تو کرنی چاہیے تاکہ اللہ میں ہمیں اس میں آسانیاں عطا کرے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔
یہ اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کر لیتے تھے، اور جب کوئی ایسا حکم آتا تھا جو ان کو مشکل لگتا تھا تو وہ سامنے نہیں کہتے تھے، دل میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے کرنا، تو ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اس میں اللہ میاں نے کہا کہ ہمیں مطلب وہ یہ کہتے کہ ہم کوشش کریں گے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دل میں کہتے تھے چوروں کی طرح. تو یہ قرآن پاک ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے کہ اس دور میں یہ کام ہو سکتے تھے اور اب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. ہمیں اس لیے دعا کر کے ہر کام شروع کرنا چاہیے. اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سمجھ لو ہو چکا. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو تھے ہم ان کے جو منہ ہے وہ پیچھے کی طرف موڑ دیں گے اور ان پر اس طرح لعنت کریں گے جیسے ہم نے سبت والوں پر کی تھی. تو اس لیے انسانوں کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہماری جان چلی جانی ہے. اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا. یہ مومن کو جس معاملے میں سب سے زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے وہ شرک ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کس طرح کوئی باتوں میں یا کسی بھی عمل میں ہم شرک کر جاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں دین کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی گناہ صریح کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اگر کوئی جو کام کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ آپ لوگ کیا کام صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے. تو اللہ میاں کسی بھی انسان کو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک چھوٹا سا باریک دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور خوش فہم ہو کر اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم کام کریں، اور یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ کچھ ایسا کام نہیں کر رہے، کیونکہ قبولیت کا درجہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ میاں جانتے ہیں کہ کس انسان کا عمل قبول ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. اوکے، جزاک اللہ خیر. کسی نے جی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے. اب رابعہ بھابھی جی. شاید کسی یہ پوچھنا بھابھی یہ پوچھنا تھا کہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ مطلب اگر کسی کو 7 دن سے زیادہ ہو یا یعنی کہ 15 دن تک ہو تو وہ کیسے نماز پڑھ سکتا ہے کیا، اور اس کے کیا حقوق ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ یہ ابھی اس بات کا ٹائم نہیں ہے، پلیز. یہ دورہ قرآن ہے تو آپ کو یہ پرسنلی میں پھر بتا دوں گی. جی بھابھی جی، جزاک اللہ. جی رکوع رابعہ نمبر شروع 5. کرو. جی آیت نمبر 51. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ جس ٹائم آیات نازل ہوئی تھی اس کا تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا. مدینہ منورہ میں وہاں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمنی کی مدد بھی
دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ کی حمایت اور درپردہ مدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کا ایک بڑا سردار کعب بن اشرف تھا۔ جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حی بن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف تعاون کی پیشکش کی۔ کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو ہمارے 2 بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا۔ پھر ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا، تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مکہ کے یہ لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کے مذہب کو بہتر قرار دینے کا مطلب بت پرستی کی تصدیق کرنا تھا۔ تو یہ آیات اس ٹائم نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ تو کیا آیت نمبر 53، تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا۔ سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی، مگر پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اس کے بعد جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اس کے بعد صرف یہ بتانے والی تھوڑی سی بات ہے کہ صاحب اختیار کون لوگ ہیں۔ صاحب اختیار سے مراد اکثر مفسرین کے مطابق مسلمان حکمران ہیں، جائز امور میں سے ان کے احکام کی اطاعت بھی مسلمانوں کا فرض ہے، البتہ یہ اطاعت اس شرط کے ساتھ ہو کہ وہ کسی ایسی بات کا حکم نہ دے جو شرعاً ناجائز ہو۔ اس بات کو قرآن کریم نے 2 طرح واضح فرمایا ہے، ایک تو اس طرح کے صاحب اختیار کی اطاعت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد فرمایا ہے، جس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ حکمرانوں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ دوسرے اگلے جملے میں مزید صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اگر کسی معاملے میں یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ آیا حکمرانوں کا دیا ہوا حکم صحیح اور قابل اطاعت ہے یا نہیں تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، اور حکمران کا فرض ہے کہ وہ ایسا حکم واپس لے لیں، اور اگر وہ حکم قرآن و سنت کی کسی صریح یا اجتماعی طور پر مسلم حکم کے خلاف نہیں ہے تو عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ رخچندہ جی، رکو نمبر 6، آیت نمبر 60۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو تمہاری طرف سے نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت آن پڑتی ہے ان پر، اس وقت یہ تمہارے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تاریز مت کرو اور انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ تو بخشنے والا اور رحمان کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر تسلیم کریں۔ یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جب ان کے حق میں کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی فیصلہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے حق میں ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اور جب ان کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ نہیں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تو یہ خود ہی منع کر دیتے کہ نہیں ہمیں فیصلہ نہیں کروانا، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی آگے۔ آیت نمبر 66، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ جی ختم ہو گیا۔ ابھی ایک لائن بھابھی باقی ہے، یہ حقیقی فضل ہے، یہ بھی آپ ہی کی لائن ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے یہ حقیقی اوکے، فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی۔ بس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگا کریں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں میں سے اٹھانا یا اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کرنا، تو ہمیں کہنا چاہیے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے اٹھانا۔ ان کی رفاقت سب سے اچھی رفاقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ یعنی تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اس طرح کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یہ وہی جنگ احد کی بات ہے جس میں بعض لوگوں نے جو ہے وہ جب ان کو احد کی شکست ہوئی تھی تو ارد گرد کے جو قبائل تھے ان لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی تھی، اور مسلمانوں کو انہوں نے ہر طرف سے جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی، اور ان کے جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کی ہمتیں پست ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو ان میں سے بعض ایسے تھے جو مسلمان پیچھے ہٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ان حالات میں مسلمانوں کو جو ہے نا بہت زیادہ یعنی ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام کی تحریک جو ہے وہ مٹنا نہ شروع ہو جائے۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا کہ جو لوگ خود جانے سے جی چراتے ہیں اس کام میں، یعنی آگے بڑھنے میں، یا جب ان کو دین کی سربلندی کے لیے بلایا جاتا ہے تو خود تو اپنی جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں، ساتھ ساتھ ایسی باتیں کر کے دوسروں کی بھی ہمتیں پست کر دیتے ہیں کہ وہ بنا جہاد میں جا سکے اور انہی کی طرح بیٹھے رہیں۔ اگلی آیت ہے
ایسے لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا ہے. ایسے لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے، پھر وہ اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم دیں گے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور انہیں اگر شہادت کا جذبہ، شہادت نصیب ہو جائے یا غازی ہو جائیں، دونوں صورتوں میں اللہ کے پاس ان کے لیے بہت خاص اجر ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مرد، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے. یہ اس آیت میں وہ لوگ جو اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ لوگ بہت غریب تھے اور ابھی وہ ہجرت کی بھی ہمت نہیں رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ مکے کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کے اندر بھی جو لوگ بہت زیادہ، یعنی جن کے پاس یہ تھا کہ غربت تھی اور وہ سفر نہیں کر سکتے تھے یا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہمت رکھتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں، ان کو اس مشکل سے نکالیں. یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا. اور وہ لوگ مدد کے طلبگار تھے کہ خود فریاد کر رہے تھے کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں. یعنی جو وہ لوگ ہیں جو نہ ہجرت کر سکے تھے اور مکے والوں کے یا کفار کے ظلم برداشت کر رہے تھے، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. اس آیت میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس غرض سے لڑے کہ اللہ کا دین قائم ہو، اور اہل ایمان یہی کام کر سکتے ہیں. باقی جس کے دل میں ایمان کی جو ہے وہ طاقت ہوگی صرف وہی اس راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہوگا، وہ واقعی اصل میں حقیقت میں مومن ہوگا. اور جو لوگ طاغوت کی راہ پہ چلتے ہیں یا اس زمین میں جو ہے وہ اس کا قانون لڑنا، اس کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شیطان کے ساتھی ہیں. اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ حق ہمیشہ جو ہے وہی سربلند رہا ہے اور شیطان کی چالیں جو ہے وہ ہمیشہ کمزور ثابت ہوں گی. بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. یعنی اگر تم اللہ کے دین کی خدمت بجا لاؤ گے اور اس کی راہ میں جان فشانی دکھاؤ گے تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے ہاں تمہارا اجر ضائع ہوگا. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نبی وسلم یہ آپ کی بدولت ہے. کہو یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی ہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم نہ ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا.
کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں کہ سال ہر سال تک وہ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار ایک رنگ متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو، جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے، جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں، اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے زبانی یہ کلام سناتے رہے، اور یہ مختلف مواقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہا، لیکن آج یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ قرآن پاک میں اتنے وہ ہیں، اتنے قل ہیں، اتنے وہ ہیں، اتنے اس کے حرف اتنے ہیں کہ اس طرح سے وہ جمع کر دیے گئے نا، یہ تو کوئی انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی نبی کا بھی کام نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا ہی کلام ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اس سے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوائے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پالے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دیا دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ساری پچھلی آیتیں منافقین کے بارے میں تھیں جو سازشیں کرتے تھے مدینہ میں، اور اس وقت حالات اتنے کریٹیکل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی بہت پریشان رہتے تھے، اور یہ اس پریشانی کو اور ہوا دیتے تھے منافقین جو تھے۔ اور یہ سلام کی بات اس میں آئی ہے اس آیت میں کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو۔ سلام کرنے کا اس لیے حکم ہوا کہ سلام سے دل جڑتے ہیں، دلوں سے کینہ اور حسد ختم ہوتا ہے اور آپس میں محبت پیدا سلام ہوتی ایک تو ایک دعا ہے، یعنی یہ دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، اور اہل جنت کی صفت ہے جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے وہ فوراً ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور سلام جب کرنا چاہیے تو مسکرا کے سلام کرنا چاہیے، نہ کہ صرف سر ہلا دینا یا چہرے پہ کوئی خوشی کے ایکسپریشنز نہ ہوں، خوشی کے ساتھ سلام کریں، تو اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپس میں محبت کا۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یعنی تم پر جی سلامتی ہو۔ جی، سلام سلامتی کی دعا بھی ہے، سلامتی کی دعا بھی ہے۔ جی السلام علیکم۔ رکوع نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 88۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اوندھا کر دیا ہے، اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو، جسے اللہ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اس آیت میں احد کی جنگ میں جو منافقین مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے، ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک کا کہنا تھا کہ ہمیں ان سے بھی لڑنا چاہیے، اور دوسرا گروہ اس بات کو مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دو گروہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی جو منافقین تھے،
ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کفر و گمراہی میں مبتلا کر دیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ان کو تم راہ یاب نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی وہ راہ یاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتا. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 89. ودو لو تکفرون. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ. بس جب تک وہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی وہ ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. اگر وہ لوگ ہجرت کر لیں تو وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ مخلص مسلمان ہیں، یعنی یہ انہی کا بھی ذکر ہو رہا ہے. پھر تم ان سے دوستی کر سکتے ہو اور اگر تم ان پر غالب آ جاؤ تو ان کو پکڑ لو اور ان کو مارو جہاں بھی تم ان لوگوں کو پاؤ. آیت نمبر 90. الا الذین یصلون. سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہوں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. بس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی. پچھلی آیت میں جن سے لڑنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں، یعنی دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے لڑنے کا حکم نہیں ہے. ایک وہ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں جس سے تمہارا معاہدہ ہو، اور دوسرے وہ جو نہ تمہارے ساتھ مل کر اور نہ تمہارے خلاف لڑنا پسند کرتے ہوں. اور اس کے بعد پھر آیا ہے کہ کنارہ کشی کر لیں تم سے، لڑائی نہ کریں اور صلح کا پیغام، یعنی یہ تین چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ کنارہ کشی کر لیں یا لڑائی نہ کریں اور صلح کا پیغام بھیجیں تو ان تینوں کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکید اور وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ بار بار ایک ہی چیز کو ڈیفرنٹ طریقوں سے بتانے کا مطلب تاکید کرنا ہے تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں. ان کے یہ تینوں رویے مسلمانوں کے بھی فائدے میں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے چھیڑ چھاڑ سے منع فرمایا ہے. آیت نمبر 91. ستجدون آخرین. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. بس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہیں صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو. یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. یہ ایک تیسرا گروہ تھا ان دو گروہوں کے علاوہ. یہ تیسرا گروہ تھا جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تو خود کو ان کا ظاہر کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنی قوم کے پاس ہوتے تو شرک اور بت پرستی کرتے اور اپنے مفاد دونوں سے حاصل کر لیتے. ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے ہی فتنے میں دھنسا دیا. اب ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی ان کو قتل کرو جہاں پہ بھی. پچھلے اس میں جو تین چیزیں آئی ہیں ان کی ضد ہے یہاں پہ، یعنی ان کی بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں کہ اگر وہ تم سے صلح نہ کریں یا تم سے ہاتھ نہ روک لیں، اور تیسرا جو ہے کہ وہ اگر تم سے کنارہ کشی کریں. یعنی پچھلے لوگ جو ہیں وہ اس کے اپوزٹ تھے. آگے نیکسٹ آیت آ رہی ہے آیت نمبر 92. وما کان لمؤمن. کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. جو شخص کسی مسلمان کو، یہ رکوع ختم ہو گیا میرا شاید، آپ کا ختم ہو گیا، ابھی ہمارا ہے. ہمارا جی ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چونک جائے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتولوں کے وارثوں کو خون بہا دے.
یہاں ان منافق مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے قتل کے اوپر اجازت دی گئی ہے، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یہاں اسلام کے باشندے ہوں، اگر دارالعرب یا دارالکفر میں بھی ہوں تو دشمنان اسلام کی کارروائیوں میں ان کی شرکت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چونکہ مقتول مومن تھا اس لیے ان کے قتل کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر فرمائی ہیں۔ اگر دوسری کسی شکل میں کوئی شخص خون بہا دینا چاہے تو اس کی مقدار انہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے متعین کی جائے گی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد خون بہا دینے والوں کے لیے 800 دینار یا 8000 درہم مقرر تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس اتنا زمانہ، کافی ہے ہمارا، اتنا جی کافی ٹھیک ہے۔ ہے، اگلی آیت میں ہے کہ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفار ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علم و دانا ہے۔ اس آیت کا احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مقتول دار اسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور خدا اسے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ یعنی روزے مسلسل رکھے جائیں گے اور بیچ میں ناگا نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے تو اثر 9 روزوں کا مسلسل کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ یہ آیت ہے رہا وہ شخص جو کسی مومن کی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی یہ جرمانہ نہیں بلکہ توبہ اور کفارہ ہے۔ جرمانے میں ندامت، شرمساری اور اصلاح نفسی کی کوئی روح نہیں ہوتی، بلکہ عموماً وہ شخص سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے، بیزاری اور تلخی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ برعکس اس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہے وہ عبادت اور کار خیر اور ادائی حقوق کے ذریعے سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور شرم ساری ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے عادہ سے بھی محفوظ رہے۔ کفار کے یہ لغوی معنی ہے چھپانے والی چیز۔ کسی کار خیر کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اس گناہ پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانک لیتی ہے، جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو اور اس پر سفیدی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جائے۔ اگلی آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سے اسلام سے تقدیر کرے اسے فوراً کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس کی تشریح ہے، ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعارہ اور علامت کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اپنے معنی میں استعمال کرتا تھا کہ تمہارے ہی گروہ کا آدمی ہوں، دوست اور خیر خواہ ہوں، میرے پاس تمہارے لیے سلامتی اور عافیت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو لڑائیوں میں لیکن لڑائیوں کے موقع پر یہ پیچیدگی کی پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے
اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا ہے تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی ان کا دینی بھائی ہے، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا، مگر مسلمانوں کو اس پر شبہ ہوتا تھا کہ وہ کہ یہ کوئی کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل کر بیٹھتے اور اس چیز کی چیزیں غنیمت کے طور پر لوٹ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر نہایت سختی کے ساتھ سرزش فرمائی، مگر اس قسم کے واقعات برابر پیش آتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیچیدگی کو حل کیا۔ آیت کا مشنیہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے۔ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا ہو، حقیقت تو تحقیق سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ یہ کافر جھوٹ بول کر جان بچا لے جائے تو قتل کر دینے میں اس کا امکان بھی اس کے ایک مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور بہرحال تمہارے ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ اگلی آیت، مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی یہ بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا موازہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی ایک وقت تم پر بھی ایسا گزر چکا ہے کہ انفرادی طور پر مختلف کافر قبیلوں میں منتشر تھے، اپنے اسلام کو ظلم و ستم کے خوف سے چھپانے پر مجبور تھے، اور تمہارے پاس ایمان کی زبانی اقرار کے سوا اپنے ایمان کا کوئی ثبوت موجود نہ تھا، اور اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم کو اجتماعی زندگی عطا کی اور تم اس قابل ہوئے کہ کفار کے مقابلے میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے اٹھے ہو۔ اس احسان کا یہ کوئی صحیح شکریہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ابھی پہلی حالت میں مبتلا ہے، ان کے ساتھ تم نرمی سے رعایت سے کام لو۔ بے شک۔ مبین جی آپ نے کچھ بولنا ہے ہمارا؟ نہیں، دراصل مجھے نا وہ رکوع کا اندازہ نہیں ہوا، میں نے نشان تو لگائے تھے مگر میرا رکوع میں نے جو یاد کیا تھا نا وہ اگلا تھا، نیکسٹ تو مجھے نا پتہ نہیں چلا، تو بس اب میں نے کی ہے، بس اللہ تعالیٰ قبول کرے، اب کوشش تو کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن ہمارا اتنی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی جی، میں نے وہ جو اگلا تھوڑی رکوع سی، کیا ہاں تھا نا اس میں نے کچھ پوائنٹ جو تھے نا وہ میں نے نوٹ کیے تھے، تو چلے ٹھیک ہے، مجھے نا ایسے بتا دیا کریں کہ کون سا رکوع ہے تو پھر مجھے پتہ لگ جائے نہیں، کرے۔ وہ تو یہ بھیجتی ہے گروپ میں رکوع نمبر لکھ کے، نہیں، وہ آپ نے دیکھ میں نے اپنے قرآن پہ جیسے نشان لگائے تھے نا تو میرا رکوع جو تھا نا وہ نیکسٹ بن رہا تھا، پتہ خیال نہیں۔ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، جی اوکے مبین۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ یہاں پہلے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ وہ لوگ ہیں اس سے مراد جو اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی تک بلا کسی مجبوری اور معذوری کے اپنی کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے، اور وہ چونکہ کافروں کے درمیان رہ رہے تھے، وہ تو نہ مسلمانوں والی ان کی لائف تھی نہ کافروں والی، حالانکہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے وہ اپنے دین اور اعتقاد کے مطابق پوری زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا کہ وہ وہاں سے جا نہیں رہے تھے اپنی، بلکہ اساشات کو اور اپنی جائیداد کو اور خاندان کو وہاں ترجیح دیتے ہوئے وہیں رہ رہے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی تو کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟
کیونکہ جب انہوں نے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہے کہ جہاں آپ لوگ جا کے اپنا اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے، تو کیا تم لوگوں نے پھر کیا مجبوری تھی، کیا عذر تھا جس کی وجہ سے تم لوگوں نے ہجرت نہیں کی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستہ ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یہاں تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو، اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف 2 ہی صورتوں میں جائز ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبوراً قیام رکھتا ہو۔ ان 2 صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے اور اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ، کوئی جنگل بھی ایسا نہیں جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور احکام کفر کی اطاعت سے بچا رہے؟ صدق اللہ بے العظیم۔ شک بے شک اس وقت ہجرت کرنا فرض کیا گیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سچا مومن ہے۔ اور اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو کہیں پناہ نہ ملے اسلام میں، تو آپ کو جنگلوں پہاڑوں میں بیابانوں میں جانے کی اجازت ہوگی اور وہاں جس طرح چاہے مرضی رہ سکتے ہیں، اللہ کی زمین ہے۔ جی تو بھابھی ایک میرا بھی سوال تھا۔ ہیلو جی جی بھابھی، یہ دیکھیں اب جو اسلامی یہ جو ملکوں پہ قبضہ ہے، یہ تو ان ملکوں میں جو مسلمان اپنے اوپر جبر برداشت کر رہے ہیں، تو ان کو بھی نہیں کیا ہجرت کر لینی چاہیے؟ کیا یہ لوگ بھی نہیں اس چیز میں دیکھیں نا، آتے اس ہر طرح بندے کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، اور وہ وہاں کیسے سروائیو کرے گا؟ یہ ہر ایک اور کے پاس تو استطاعت نہیں ہوتی نا۔ اور یہ بھی اب سچویشن بنی ہوئی ہے کہ مسلم کنٹریز اب اپنے تو بارڈرز کوئی ہی رہنے بند نہیں کر دیتا دیتے نا، ہیں۔ آپ کو ہاں، کون رکنے اپنے ملک مارتے میں ہیں۔ آ کے رہنے دے گا؟ یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہ بھی تو ہے نا، اللہ کی زمین پہ لوگوں نے اپنے اپنے اقتدار بنا لیے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو موقع مل رہا ہے اور آپ نہیں جا رہے تو تب آپ جو ہے وہ ہاں جی، کفر کر رہے ہیں، تب آپ کفر بالکل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بالکل آپ کو نہیں موقع مل رہا، کوئی آپ کے لیے سروائیو کی جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ وہیں رہ سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع نمبر 12، آیت نمبر 101، 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں قصر نماز کا بیان ہے اور کہا گیا ہے کہ سفر میں اگر تمہیں ڈر ہو تو نماز قصر ادا کر لو۔ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ پورا عرب جنگ کا میدان بنا ہوا تھا، اس لیے خوف اور خطرے کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ یہ شرط نہیں کہ اگر خطرہ ہی محسوس کریں تو اسی صورت میں صرف قصر ادا کریں، دوسری صورت میں بھی اس جو ہے وہ قصر نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی بغیر خطرے کے بھی اگر آپ سفر میں نکلتے ہیں تو آپ اس میں بھی قصر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت بعض صحابہ کے ذہن میں آیا کہ اب تو امن کی حالت ہے، یعنی جب جنگ کا دور ختم ہو گیا تو صحابہ نے سوچا کہ اب تو امن کی حالت ہے، اب ہمیں قصر نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو، یعنی قصر نماز جو ہے وہ امن کی حالت میں بھی سفر کے دوران ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کرنی تعالیٰ نے چاہیے۔ ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے تو وہ ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 102، 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں
اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کریں اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو، بوجہ بارش یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں اب صلاۃ الخوف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت سے مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پھر صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی جس طرح سے یہ نماز ادا کی گئی اس ٹائم پہ اب یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئیں۔ اس طرح سے اور روایتیں بھی ہیں، یہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ زیادہ لمبی تھوڑی ہو جائے گی۔ نیکسٹ آیت جو ہے اس پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 103۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اس سے مراد اب یہ ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جیسے عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، یعنی جو فرض نمازیں ہیں ان کو ان کے ٹائم پہ ہی پڑھنا چاہیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر حج ہو یا ویسے نارمل سفر ہو تو اقامت کی حالت میں بغیر شرعی عذر اور تنگی کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔ یعنی اپنے نیکسٹ جو ہے نیکسٹ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ دانا اور حکیم ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا تمہیں کوئی زخم پہنچتا ہے تو جو تمہارے دشمن ہیں زخم تو انہیں بھی آتے ہیں اور تکلیف تو انہیں بھی پہنچتی ہے، لیکن جو امیدیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ہیں یا جو جزا اللہ تعالیٰ کی ملے گی وہ ان کو نہیں ملے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس جزا کی خاطر تم لوگ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ مستعد رکھو، اور زیادہ محنت و کاوش تم کر سکتے ہو، کافر نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہیں جزا کی طلب ہے اللہ تعالیٰ سے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، یعنی کہ کسی بھی حال میں وہ معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی۔ آگے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ من السلام۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرح جھگڑنے والے نہ بنو۔ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں ایک اہم معاملہ بیان کیا گیا ہے جو اس زمانے میں پیش آیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلے میں ایک شخص تاما تھا، اس نے ایک انصار کی ذرا چرا لی تھی، اور جب اس کا تجسس شروع ہوا تو مال مسروقہ ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا۔ ذرا کے مالک نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا اور تاما پر اپنا شبہ ظاہر کیا، مگر تاما اور اس کے بھائی اور اس کے قبیلے والوں نے آپس میں اتفاق کر لیا
اور اس یہودی پر الزام تھوپ دیا کہ اس نے چرائی ہے۔ یہودی سے جب پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ اور اس تامہ اور ان کے ساتھ والوں نے یہ شور مچایا کہ یہودی تو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرنے والا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار کیا جائے، ہماری بات تسلیم کرنی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے میں ان چیزوں سے متاثر ہو کر یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے، لیکن اتنے میں وحی آئی اور معاملے کی ساری حقیقت کھول دی گئی۔ آیت نمبر 106، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ وہ لوگ جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تو لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لی، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ اپنی قوم، خاندان، اس کی کچھ تفسیر اس طرح سے ہے کہ اپنی قوم، خاندان، دوست، ان کا ناحق ساتھ نہیں دینا چاہیے، اپنوں کی محبت اور احترام، انصاف کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمیں اپنے گھروں میں بھی ملتی ہیں کہ مثلاً بعض اوقات بیٹیاں جو ہیں وہ ماؤں کے ساتھ مل کر بہو کے خلاف زیادتی کرتی ہیں، اور اگرچہ ماں ہی زیادتی کی طرف ہو، انصاف کرنے والے قیامت کے دن ان کے ممبروں پر ہوں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 110 ہے، اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوئی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ آیت نمبر 110 کے حوالے سے یوں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ بخشش کی دعا مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کا استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ صدق۔ بے شک جب بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً استغفار پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شان حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو یہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ یہ وہی اسی کی بات ہو رہی ہے، وہ طعامہ بن ابرک کی جو اس نے چوری کی تھی، جو یہ انہوں نے بتایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے میں مداخلت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بتا دیا، کیونکہ اپنی چرب زبانی سے لوگ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان چرب زبان لوگوں سے جو میری عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ کروا کے لے جاتے ہیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی اور بتا دیا کہ اصل میں طعامہ ہی چور ہے۔
لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ بے شک اب یہ خفیہ سرگوشیوں کی بات ہو رہی ہے۔ عام طور پہ یہی ہے کہ جو خفیہ سرگوشیاں ہوتی ہیں اس میں بھلائی نہیں ہوتی، اور یہ سرگوشیاں کون کر رہا تھا؟ اسے بنی ابیرک کے حمایتی آپس میں لگے ہوئے تھے سرگوشیاں کرنے میں، کہ اصل چور کو سزا سے بچانے کے لیے مشورے کر رہے تھے۔ لیکن اگر کوئی ہلکی پھلکی بات کرتا ہے کسی سے تو وہ سرگوشی خیر کے لیے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی کہ بات کر سکتا ہے بندہ۔ اور اس میں جب آپس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ آہستہ آواز میں یا اکیلے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ شاید ان کے بارے میں کوئی بات ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ تھا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اب جب وہی نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خائن مسلمان سے کے خلاف کیس دے دیا، فیصلہ دے دیا، اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، تو اس شخص پر ایسا کوئی دورہ پڑا تھا جہالت کا اور منافقت کا کہ وہ مدینہ سے نکل گیا اور مکہ چلا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا اور کھلا کھلا اسلام کی مخالفت کرنے لگا۔ تو اس آیت میں اس کی حرکت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرف وہ چلا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر ہی پھیر دیا ہے، اور یقیناً اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ مومنوں کی راہ کی اتباع نہ کرنے والا یقیناً جہنم کا مستحق ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اوکے آگے آیت عالیہ۔ نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جو چاہے گا وہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ عورتوں سے مراد اس آیت میں وہ بت ہیں جو مشرکین مکہ نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے نام انہوں نے مؤنث رکھے ہوئے تھے، جیسے لات، عزا، منات، یہ نائلہ، یہ جو سب نام تھے یہ انہوں نے اپنے بتوں کے عورتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اور اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادات دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں پر لے کے جاتا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہے کہ جسے اللہ نے لعنت کی ہے اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ یعنی کہ اللہ نے کس پر لعنت کی ہے؟ شیطان پر، اور اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ وہ بندوں کو غلط راستوں پر لے کے جائے گا۔ اب غلط راستوں میں اللہ کو چھوڑ کر جانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں جو ہم نظر و نیاز بنا کر اور اللہ کے نام کے علاوہ اولیاء کے نام پر جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ قبروں پر جا کر ان سے دعائیں مانگنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ سب شیطان جو ہے وہ انسان کو، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا وعدہ لیا ہے کہ وہ تیرے بندوں کو غلط راستوں پر لے کر جائے گا، تو وہ اپنا مقرر شدہ حصہ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور صرف اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 119 اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ یقیناً نقصان میں ڈوبے گا۔ اس میں بھی ہمارے لیے کچھ جو ہے وہ نصیحت کی چیزیں ہیں
جیسے کہ باطل امیدیں جو ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہیں جو شیطان انسان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. جب انسان سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا یا وہ کسی بیماری سے نہیں نکل رہا ہوتا تو پھر وہ اور بھی بہت ساری غلط چیزوں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور صرف اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو جانوروں کے کان وہ چیر دیا کرتے تھے یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں تھیں، وہ جن کو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر جو ہے وہ رکھ چھوڑا ہوتا تھا کہ ہم ان کے لیے جو ہے ان کو ذبح کریں گے، تو ان کے وہ کان چیر دیا کرتے تھے. تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے کان چروانا، کانوں میں سوراخ کرنا، یا دانتوں میں جو ہے وہ لوگ کرواتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے. آیت نمبر 122 121. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم میں ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا. اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو. اللہم جعلنا منہم. جب ایسی جنت کی کوئی بات آئے تو فوراً اپنے لیے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہم جعلنا منہم، کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. آمین. شیطانی وسوسے تو دراصل دھوکہ اور فریب ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کیے ہیں وہ سچے اور برحق ہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. لیکن انسان کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے کہ وہ سچوں کی باتوں کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے پیچھے زیادہ چلتا ہے. اس لیے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شیطانی چیزوں کا چلن کتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اور ربانی کاموں کے اختیار کرنے والے ہر دور میں ہر جگہ کم ہی ہیں. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں آنا چاہیے. آیت نمبر 123. حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت کرے، جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے. پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بہت خوش فہمیوں میں مبتلا تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی. اس کے لیے ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. اور اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اور وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے. آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی خطاب کیا ہے تاکہ وہ بھی یہود و نصارہ کی سی غلط فہمیوں، خوش فہمیوں اور عمل سے خالی آرزوؤں اور تمناؤں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں. لیکن افسوس مسلمان اس تنبیہ کے باوجود صرف ان کو خیالوں میں ہی مبتلا ہیں جس میں سابقہ امتیں مبتلا تھی. یعنی کہ ہم عمل نہیں کرتے، صرف سوچتے ہیں اور عمل کی طرف ہم نہیں جاتے، جس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے. آیت نمبر 124. جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا. باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. بے شک یہاں کامیابی کا ایک معیار بیان کیا. معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور محسن بن جائے، ملت ابراہیم کی پیروی کرے، اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یعنی کہ ان کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. خلیل کے معنی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے اس کے دل میں جگہ نہ رہے. تو ہمیں بھی اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے نبی کو جگہ دینی چاہیے. اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا، یعنی کہ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. ازکا. جی. رکوع نمبر 16.
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم نے ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ یہاں پہ کچھ کوسچنز جیسے پہلے شروع میں آیا ہے کہ لوگ عورتوں کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں جواب دوں گا، اس کے کوسچن ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کون سے کوسچن انہوں نے پوچھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے یتیموں کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے دوبارہ سے، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ان کے حق ادا کریں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دوبارہ ادھر دھیان کروا رہے ہیں، تو اس سے اس کی اہمیت کا زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جیسے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں نا یتیم لڑکیاں ہوتی تھی اور ان کے پاس دولت ہوتی تھی، تو وہ لوگ ان سے نا مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرتے تھے، اگر تو وہ خوبصورت ہوتی تھی تو ان سے شادی کر لیتے تھے تاکہ دونوں طرح سے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے کہ ان کا مال بھی لے لیا جائے اور ان سے شادی بھی کر لیتے تھے، لیکن اگر وہ بدصورت ہوتی تھی تو نہ خود نکاح کرتے تھے نہ کسی اور کو ان سے نکاح کرنے دیتے تھے کہ اگر ہم نے کسی اور سے ان کا نکاح کر دیا تو وہ بھی مطلب ان کے مال کا حصے دار بن جائے گا۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور یہاں سے اصل استفتاء کا جواب شروع ہوتا ہے۔ اس میں کون کون سی آگے جو آیات آئیں گی وہ کون کون سی جو ہیں کوسچن جو پوچھے گئے ہیں، کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا کہ ایک شخص غیر محدود بیویاں رکھ سکتا تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے حق، اور پھر یہ کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں 4 تک محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر عدل کی شرط کو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کر دیا کہ عدل ہونا چاہیے، اور یہ کہ اگر بیوی بائنج ہے یا کوئی اس کو مرض ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اب ہم یہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں آیت نمبر، جو سیکنڈ آیت ہے آیت نمبر 128۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ یہاں پہ تنگ دلی کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی خود محسوس کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک برتاؤ کرے، اور مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت اس کے دل سے اتر بھی جائے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس کو حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے کہ وہ اس کے لیے ناقابل برداشت حد تک برا ہو جائے۔ آگے پھر آیت کا ترجمہ ہے، بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو، پھر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ چشم پوشی کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور اس سے پہلے جو باتیں تھی وہ میں نے بتا دی. صدق اللہ العظیم. اوکے، جزاک اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو. اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑنا. اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. یہ اس میں نہ حق کسی کا ساتھ نہ دینے کی بات ہے. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاضی 3 طرح کے ہیں. ایک تین گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو جنت میں ہے اور 2 آگ میں ہیں. جنت والا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور دوسرا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور پھر ناحق فیصلہ کیا، وہ آگ میں ہے. اور تیسرا وہ ہے جس نے جاہل ہوتے ہوئے فیصلہ کیا اور وہ بھی آگ میں ہے. مومنو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے اور رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. اور جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا. یعنی بار بار کچھ لوگ کافر ہوتے تھے، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں یعنی 2 روکھے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے. اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگے تو ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے. جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں. تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا. بے شک اس میں گواہی کو چھپانے کی ممانعت ہے. گواہ کو گواہی ہر حال میں دینی چاہیے اور سچی گواہی دینی چاہیے، چاہے اس کے اپنے لوگ بھی اس سے متاثر کیوں نہ ہو رہے ہوں. یعنی کہ منافقت نہیں کرنی چاہیے. اور باقی تو خیر منافقوں کے بارے میں ہی ہے کہ وہ اچھے حالات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب حالت برے ہوں تو فوراً ہٹ جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اتنا میرے خیال میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ کل کریں گے. وہ رکوع جو ہے وہ آدھا اس میں ہے اور آدھا اگلے سپارے میں ہے. اچھا یہ نہیں کرنا پھر ابھی آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ سپارہ ختم ہو جائے گا نا 5واں پارہ. یا ٹھیک ہے ساتھ میں کل کر لیں گے. اگلا رکوع اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، جو ہم نے پڑھا اس میں ہم سے کوئی غلطی کوئی بھول ہو گئی ہو میرے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے. ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے ہاں عظیم بنا دے، اس کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.